بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میرے پیارے محترم سامعین کرام، ہم آپ کو اسلامی اردو کے ڈبلیو کی جانب سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرے پیارو، آج کا موضوع حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دربار فرعون میں جا کر دین اسلام کی دعوت دینا اور اپنے معجزات سے بتانا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ محترم سامعین کرام، ہماری اس ویڈیو کو آپ آخر تک ضرور دیکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کو دعوت دینے کے لیے تشریف لے گئے ہیں، اس وقت ان کے ساتھ صرف ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام ساتھ تھے۔ فرعون کا بہت بڑا تخت تھا، اس پر کرسی تھی اور سر پر تاج رکھ کر اس پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے دائیں طرف اس کا وزیر اعظم حامان بیٹھا ہوا تھا اور بائیں جانب وزیر دفاع بیٹھا ہوا تھا، اور اس کے علاوہ باقی وزیر مشیر بھی ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ بڑا شاہی حلقہ سجا ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اون کے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ پہلے تو انہوں نے دیکھ کر مذاق اڑایا کہ ملنگ کہاں سے آ گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب توحید و رسالت قیامت کا مسئلہ بیان کرنے کے بعد جب بنی اسرائیل کی آزادی کا مطالبہ کیا تو فرعون نے کہا کہ اگر تو سچا نبی ہے اللہ تعالی کا تو ہمیں کوئی نشانی دکھاؤ، کوئی نشانی بتلاؤ۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس عصا تھا، یعنی لاٹھی تھی۔ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ، پس ڈالا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو۔ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، پس اچانک وہ اژدہا بن گیا کھلے طور پر۔ جب لاٹھی اژدہا بن گیا تو اژدہا نے فرعون کی طرف رخ کیا۔ فرعون بدحواس ہو کر نیچے گرا، اوپر اس کی کرسی گری، باقی سارے کے سارے اس کے وزیر مشیر، اس کے وزیر اعظم، وزیر دفاع سب سہم گئے، لیکن وہاں سے کوئی بھاگا نہیں، کیونکہ فرعون بڑا سخت قسم کا بادشاہ تھا۔ سب پر خوف تھا کہ یہ نہ کہے کہ سب ڈر کے مارے بھاگ گئے۔ ایسے موقع پر ہر ایک کو جان کی فکر تھی۔ محترم سامعین کرام، ایک معجزہ تو یہ دکھایا، اور دوسرا معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دکھایا۔ وَنَزَعَ يَدَهُ، نکالا انہوں نے اپنا ہاتھ۔ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، پس اچانک وہ سفید تھا۔ دیکھنے والوں نے کیا دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر نکالا تو وہ ایسا منور اور خوبصورت اور چمکدار تھا کہ اس کے سامنے سورج کی روشنی بھی ماند پڑ گئی۔ میرے محترم سامعین کرام، اس کے بعد فرمایا قال الملأ من قوم فرعون، کہا جماعت نے فرعون کی قوم سے، جو اس کی کابینہ کے افراد، وزیر مشیر، بڑے بڑے فوجی افسر تھے، ان ھذا لساحر علیم، کہ یہ بہت بڑا جادوگر ہے، یہ جادوگروں کا سردار ہے۔ یہ جادو کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام دونوں بھائی معجزہ عصا یعنی ید جو اپنے ہاتھ دکھائے ہیں، یہ عصا سے انہوں نے تعبیر کیا ہے، معاذ اللہ، حالانکہ یہ جادو نہیں تھا، یہ اللہ تعالی کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ معجزے تھے
جو اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے تھے۔ محترم سامعین کرام، اس کے بعد فرعون نے کہا کہ مشورہ کرتے ہیں۔ مشورہ کن امور پر کرنا چاہیے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے مومنوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا وَأْمُرْهُمْ شُورَا وَأَمْرُهُمْ شُورَا بَيْنَهُمْ، پارہ نمبر 25، اور ان کا معاملہ آپس میں مشورے سے طے ہوتا ہے۔ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، پارہ نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتا ہے اور اہم معاملے میں ان سے مشورہ کر لیا کریں، لیکن مشورہ ان چیزوں میں ہوگا جو منسوس نہیں ہیں، یعنی جن کے متعلق شریعت میں واضح احکام نہیں ہیں، اور جن کاموں کے متعلق شریعت میں واضح احکام موجود ہیں ان کے متعلق مشورے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مثلا شراب شریعت محمدیہ میں حرام ہے، اس کے متعلق کوئی مشورہ کرے اور اس کو جاری رہنا چاہیے یا بند کر دینا چاہیے، یہ تو کوئی مشورہ ہی نہیں۔ جب شراب ہے ہی حرام، اس کا مشورہ کیا کرنا؟ اس کے بعد زنا حرام ہے، اس کے لیے چکلوں کی اجازت دینی چاہیے یا نہیں؟ تو اس کے متعلق مشورہ کی کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ یہ منسوس ہے، اور وہ مسائل جو غیر منسوس ہیں شریعت میں ان کے متعلق واضح احکام موجود نہیں ہیں۔ دنیا میں اس طرح کے بے شمار مسائل پیدا ہوتے رہتے ہیں اور ان کے متعلق شریعت نے مشورے کی اجازت دی ہے۔ محترم، اب بات سمجھنے کی یہ ہے تو مشورہ کیا کریں۔ فرمایا قالوا، ان لوگوں نے کہا ارجہ، اس کو مہلت دے دو، وَأَخَاهُ، مہلت، اور اس کے بھائی کو، اور دونوں کو تاریخ دے دو، وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، اور بھیج دو شہروں میں جمع کرنے والے، یعنی وہ سب جادوگروں کو اکٹھا کر کے لائیں۔ محترم سامعین کرام، آگے فرمایا فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، پس ہم لائیں گے تیرے مقابلے میں اس جیسا جادو، فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى، پھر مقرر کر ہمارے اوپر اپنے درمیان ایک وعدہ، نہ ہم اس کے خلاف ورزی کریں گے نہ تم اس کے کھلے میدان میں خلاف ورزی کرو گے۔ محترم سامعین کرام، ہماری اس ویڈیو کو آخر تک سنیں اور آپ کو حضرت موسیٰ اور فرعون کا یہ واقعہ صحیح سمجھ میں آئے گا۔ فرعون اور اس کے ساتھیوں کے ذہن میں یہ ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ میں حکومت کے ساتھ ٹکر نہیں لینا چاہتا، حکومت جانے اور اس کا کام جانے، میں نے رب تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا ہے اور بات واضح طور پر سمجھا دی ہے اور اقتدار ہمارے پاس ہے، ہم خوب پروپگنڈا کریں گے۔ یہ فرعون کے الفاظ تھے، اور موسیٰ علیہ السلام رہ جائے گا، ہار جائے گا، ہار مان لے گا۔ محترم سامعین کرام، اس کے بعد مقابلے میں نہیں آئے گا، مگر قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ موعدکم یوم الزینہ فأن یحشر الناس ضحیٰ، تمہارا وعدہ زینت کا دن ہے اور یہ کہ اکٹھے ہو جائیں لوگ دن چڑھتے وقت۔ حضرت موسیٰ نے کہہ دیا کہ آپ جو ہے اپنا مقابلہ ہمارے ساتھ کرائیں، اپنے جادوگروں کو بلائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عید کا دن مقرر فرمایا جو ان کے دین کے مطابق عید تھی، اور چاشت کا وقت مقرر فرمایا گیا۔ لوگ چاشت کے وقت عید مناتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا جواب سن کر
فرعون گھبرا گیا کیونکہ ان کا خیال تھا کہ یہ ہتھیار ڈال دے گا۔ فتولی فرعون فجمع کیدہ ثم اتی، پس اکٹھا کیا اس نے اپنی تدبیروں کو اور اپنے جادوگروں کو۔ اس زمانے میں جادوگری بڑے اونچے درجے پر سمجھی جاتی تھی، اور فرعون نے تمام علاقے پر اپنے بندے وزیر مشیر بھیج دیے جادوگروں کو بلانے کے لیے، چونکہ مصر کا علاقہ بڑا زرخیز تھا، وہاں کھیت تھے، باغات تھے، نہریں تھیں، دریائے نیل کی وجہ سے بڑی رونقیں تھیں، چپے چپے پر شہر آباد تھے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ جادوگر آئے، کوئی 100 میل کی مسافت طے کر کے آیا، کوئی 50 میل کی مسافت طے کر کے آیا، کوئی 200 میل کی مسافت طے کر کے آیا، کوئی 1000 میل کی مسافت طے کر کے آیا، کوئی 2000 میل کی مسافت طے کر کے آیا۔ کسی کے ساتھ ایک خادم تھا، اور کسی کے ساتھ 2 خادم تھے، اور کسی کے ساتھ 3 خادم تھے، اور کسی کے ساتھ 10 خادم تھے، اور کسی کے پاس 20 خادم تھے۔ کوئی جادوگر گھوڑوں پر سوار ہو کر آئے، اور کچھ خچر پر سوار ہو کر آئے جادوگر، اور کچھ اونٹوں پر سوار ہو کر آئے، اور کچھ جادوگر گدھے پر سوار ہو کر آئے۔ عملہ جو تھا بہت کثیر تعداد میں ہو گیا، تقریباً بتایا جاتا ہے کہ وہ جادوگروں کی تعداد 70,000 لکھی جاتی ہے۔ محترم سامعین کرام، اس کے علاوہ 80 اور 82,000 بھی لکھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد فرمایا یأتوک بکل ساحر علیم، لائیں گے تیرے پاس ہر ایسے جادوگر کو جو علم والا ہوگا، ماہر ہوگا۔ وجاء السحرۃ، اور آئے جادوگر، ان کو مقابلے کی اجازت مل گئی۔ جادوگروں نے آپس میں مشورہ کیا کہ فرعون بڑا ظالم اور جابر آدمی ہے، ہم تو گئے ہیں، مگر پہلے اس سے طے کر لو کہ اگر ہم غالب آ گئے تو ہمیں کچھ اجرت بھی ملے گی یا نہیں ملے گی، کیونکہ ہم خرچہ کر کے آئے ہیں، سواریاں ہیں، خادم ہیں، کسی کی اپنی سواری ہے اور کسی کی کرائے پر لی ہوئی سواری ہے، اور کھانے پینے کا بھی خرچہ ہے، لہذا ہمیں فرعون سے کوئی طے کر لینی چاہیے بات، کوئی خرچہ ملے گا یا نہیں ملے گا، ہم سے ویسے ہی بیگار لی جا رہی ہے۔ جادوگر فرعون کے پاس گئے۔ محترم سامعین کرام، اس کے بعد فرعون کا جادوگروں کو لالچ دینا، ذرا غور سے اس واقعے کو سنیں۔ قالو، کہنے لگا، ان لنا لاجرا ان کننا نحن الغالبین، بے شک ہمارے لیے کچھ اجر ہوگا اگر ہم غالب ہو گئے، یعنی ہم جیت گئے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ میں، تو کچھ خرچہ معاوضہ ہمیں ملے گا یا نہیں ملے گا؟ قال نعم، فرعون نے کہا ہاں، باقاعدہ خرچہ ملے گا، صرف خرچہ ہی نہیں، وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور البتہ تم مقربین میں سے ہو جاؤ گے، یعنی ہمارے خاص آدمی ہو جاؤ گے اگر آپ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جیت گئے۔ تمہیں تمغے ملیں گے جس طرح حکومتیں تمغے دیتی ہے۔ انگریز کے زمانے میں کسی کو خان بہادر کا نام ملا، اور کسی کو سر کا، اور کسی کو کچھ تمغہ ملتا تھا، سٹیج لگا ہوا ہوتا تھا۔ اسی طرح فرعون کرسی پر اور حامان اس کے ساتھ بیٹھا ہے، اراکین سلطنت بھی موجود ہے۔ 70,000 تو جادوگر تھے، پبلک کتنی ہوگی، عوام کتنی ہوگی، ذرا اس کا اندازہ لگا کر آپ سوچیں۔ اور دوسری طرف موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہیں۔ مخالفوں کو اپنی کثرت پر گھمنڈ تھا۔ جادوگروں کا وفد موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا،
کہا قالو کہنے لگے جادوگروں کا میدان میں رسیاں پھینکنا۔ قرآن پاک میں یہ ارشاد ہے یا موسیٰ اما ان تلقیا، اے موسیٰ علیہ السلام یا آپ ڈال دیں، وَإِمَّا أَن نَّكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ، یا ہم ہوں ڈالنے والے، یعنی پہلے آپ شروع کرتے ہیں یا ہم کریں گے جادو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہل نہیں کی، یعنی پہل آپ نے کرنی ہے یا ہم نے کرنی ہے۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا القو، تم ڈالو جو کچھ تم نے ڈالنا ہے۔ فلما القوا، پس جب ڈالا انہوں نے، کیا ڈالا اس چیز کا اس مقام پر ذکر نہیں ہے۔ سورۃ طٰہٰ میں بھی اس کا ذکر ہے کہ فَإِذَا هِيَ حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ، پس اچانک ان کی رسیاں اور لاٹھیاں، يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں اس طرح دکھائی دیتی تھیں کہ ان کے سحر کی وجہ سے وہ دوڑ رہی ہیں۔ انہوں نے رسیاں اور لاٹھیاں پھینکی۔ محترم سامعین کرام، امام رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسیوں اور لاٹھیوں میں پارا ڈالا ہوا تھا، اور پارا گرمی میں نقل و حرکت کرتا ہے۔ پارا انہوں نے کافی مقدار میں ڈالا ہوا تھا، وہ پارے کے زور سے دوڑ رہی تھیں۔ مگر دوسرے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ان کے جادو کے زور سے رسیاں اور لاٹھیاں سانپ بن گئے۔ اور خود امام رازی رحمت اللہ علیہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ ہاروت اور ماروت کے واقعے کی تشریح کرتے ہوئے لکھا کہ جادو کا اثر، محترم سامعین کرام ذرا غور کرنے کی بات ہے، جادو میں اتنا اثر ہے کہ آدمی کو گدھا اور گدھے کو آدمی بنا دیتا ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے۔ تو امام رازی رحمت اللہ علیہ جب خود مانتے ہیں کہ جادو میں اتنا اثر ہے تو کچھ بعید نہیں کہ وہ رسیاں لاٹھیاں حقیقتاً سانپ بن گئی ہوں۔ 72,000 جادوگر ہیں، اور ہر جادوگر نے 2 سانپ نکالے اور 1 رسی اور 1 لاٹھی، تو 1,44,000 سانپ میدان میں آ گئے۔ کیسا سماں ہوگا، آج ایک چھوٹا سا سانپ نکل آئے تو لوگوں کے ہوش و حواس اڑ جاتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، جان بچانے کے لیے دوڑ لگاتے ہیں۔ سورہ نمل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں فرمایا ہے فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، پس جب دیکھا موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو کہ وہ حرکت کر رہی ہیں گویا کہ وہ سانپ ہیں، تو پشت پھیری موسیٰ علیہ السلام نے۔ اور اللہ تعالی کا کلام یہ ارشاد فرماتا ہے خُذُوهَا وَلَا تَخَفْ، خُذْهَا وَلَا تَخَفْ، اس کو پکڑو اور ڈرو مت، سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ، ہم اس کو پہلی حالت میں پلٹ دیں گے، لاٹھیاں بنا دیں گے۔ اس کا اندازہ لگاؤ کہ جب 1,44,000 کے قریب سانپ میدان میں ہوں گے کیا عالم ہوگا۔ فرعون زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہیں، اور فرمایا فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسَىٰ، پس محسوس کیا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جی میں ڈر، یعنی انہوں نے ڈر محسوس کیا۔ اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا گھبرانے کی بات نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کچھ گھبرائے، اور گھبرائے اس بات سے نہیں کہ معاذ اللہ آج یہ غالب آ جائیں گے اور میں مغلوب ہو جاؤں گا، حاشا وکلا، ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ گھبرائے اس بات سے کہ ان لوگوں نے سانپ دیکھ کر دوڑنا شروع کر دیا ہے۔ جب میری باری آئی اور انہوں نے
اچھی طرح نہ دیکھا تو پھر کیا ہوگا، یہ خوف تھا۔ دوسری وجہ مفسرین کرام نے یہ لکھی ہے کہ اللہ تعالی نے یہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اس بات کا خوف تھا کہ انہوں نے رسیاں اور لاٹھیاں ڈالی ہیں، سانپ بن گئے ہیں، اور ڈالوں گا تو اژدہا بن جائے گا۔ لوگ فرق کس طرح کریں گے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے؟ محترم سامعین کرام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کامیابی آپ دیکھیں۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ، پس جس وقت انہوں نے ڈالا، انہوں نے جادوگر کر دیا لوگوں کی آنکھوں میں، وَاسْتَرْهَبُوهُمْ، اور خوف زدہ کر دیا ان کو، وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، اور لائے وہ بہت بڑا جادو، وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، اور ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، ان الق عصاک، کہ ڈال دو تم بھی اپنی لاٹھی کو، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، پس اچانک وہ نگل گئی اس چیز کو جو وہ بناتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کا سانپ اژدہا بن کر 1,24,000 سانپوں کو نگل گیا۔ جادوگر چونکہ اپنے فن کے ماہر تھے، محترم سامعین کرام، وہ سمجھ گئے یہ جادو نہیں ہے، کیونکہ جادو میں اتنا ہی زور ہے کہ لاٹھی اور رسی سانپ نظر آئیں، اس میں حقیقت نہیں بدلتی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ دوسروں کو کھا جائے۔ اژدہا ہمارے سانپوں کو ایک ایک کر کے نگل گیا جیسے مرغی دانے چگتی ہے، لہذا یہ جادو نہیں ہے۔ فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، پس ثابت ہو گیا حق اور باطل وہ کاروائی جو وہ کرتے تھے۔ فغلبوا هنالك، پس وہ یہاں مغلوب ہو گئے، جادوگر ختم ہو گئے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام غالب آ گئے۔ وانقلبوا صاغرین، اور لوٹے وہ ذلیل ہو کر۔ آگے بات آئے گی کہ انصاف کا تقاضا تو یہ تھا کہ فرعون بھی مان لیتا اور اس کی کابینہ کے افراد بھی مان لیتے، مشیر بھی تسلیم کر لیتے اور تسلیم خم ہو جاتے، لیکن کسی نے نہ مانا، البتہ جادوگروں نے اس بات کو مان لیا کہ فرعون اس کے پیچھے پڑ گیا۔ محترم سامعین کرام، امید ہے آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اچھا سا کومنٹس کر دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔